ان کے مقربین لوگوں کو فرماتے کہ میرا بیٹا حسین کو اس جگہ پہ قتل کر ڈالنے والے ہیں میری امت بول کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے بول کے بولتے. حضرت جبرائیل بازو ٹہرے اور فرمائے یا اللہ اے اللہ کے نبی کیا آپ حسین سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے حسین سے بے تحاشا محبت ہے. یہ کہنا تھا جبرائیل فرماتے ہیں اے نبی آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی. بولے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وقال عز وجل من تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رضی اللہ تعالی عنہما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم برادران اسلام پردہ خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری ہونے والے اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہوں. تمام تعریفیں حمد و ثنا پاک پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج جو عنوان ہم لوگوں نے اعلان کیا واقعہ کربلا، لیکن آج جو مسلمان یوم عاشوراء کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر ماتم جو مناتے ہیں، ان کے تعلق سے آج کے عنوان کا نسبت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے حدیثوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گود میں بٹھایا. ممبر پہ تھے آپ علیہ السلام ممبر پہ تھے، جمعے کا خطبے کا موقع تھا. آپ نے گود میں بٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے حسن اور حسین سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت کر جو لوگ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں. یہ بتایا آپ علیہ السلام نے. صحیح البخاری کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 21-22 یعنی 2122 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو درج کیا گیا. تو یہاں پہ حضرت حسین اور حضرت حسن کی فضیلت بتائی جاتی ہے. حضرت حسین آج جو ہمارے عنوان کے تعلق سے جچتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو میں اس سے پہلے بھی گزشتہ رمضان میں بھی اور اس بار بار ان کے اوپر جو ہے تفصیلی اور ان کی فضیلت کے تعلق سے بھی میں بات رکھ چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر، ہم جو آج پڑھتے ہیں ہر خطبے کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحسن والحسین. حضرت حسن اور حضرت حسین سیدہ لیڈرز ہے، شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے نوجوانوں کے لیڈر ہے. کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین. تمام لوگ جو جنت میں چلے جائیں گے ان میں جو نوجوان ہوں گے، سب سے زیادہ کم عمر والے جو نوجوان ہوں گے، وہ لوگوں کے سردار کون رہیں گے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سردار رہیں گے. تو ان کی بڑی فضیلت بتائی جاتی ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد 30 سال کی خلافت یعنی لیڈرز رہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن. یہ 5 لوگ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیکوکار خلیفہ. ان میں سے ہی یہ 5 لوگ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ 5 لوگوں کا جو خلافت کا دور تھا وہ 30 سال پورے ہو گئے. بعد میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان
رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں جو ہے خلافت آ گئی، یعنی مسلمانوں کے امیر کون بنے؟ حضرت معاویہ بنے۔ اب یہ حضرت معاویہ 20 سال خلافت کرے۔ حضرت معاویہ کا جو بڑا لڑکا تھا، جو بڑا بیٹا تھا، وہ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ۔ اب یہاں پہ حضرت حسین اور حضرت معاویہ کے بیٹا یزید کے تعلق سے جو واقعات پیش آئے، وہ واقعات کو آج امت مسلمہ یوم عاشوراء کے دن شہادت حسین کے نام سے یاد کرتی ہیں، اور انجانے میں اس مدعے پر غم اور ماتم بھی مناتے ہیں۔ میں اس کے اوپر بات کرنے والا ہوں۔ اصل یہ جنگ ہوئی کیوں؟ یہ دونوں بھی مسلمان تھے، یزید بن معاویہ بھی مسلمان تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اسلام میں بہت اونچا، بہت بڑا فضیلت والا تھا۔ تو یہ دو مسلمان کے جنگ کیوں ہوئی ہے؟ ہوا یہ کہ حضرت معاویہ جب انتقال کرنے والے تھے، وہ کمزور ہو گئے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عباس کے بیٹا، حضرت عباس کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کے لڑکا ابن عباس، اور حضرت عمر بن خطاب کے بیٹا عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اے معاویہ امیر المومنین، اگرچہ آپ اپنی کمزوری کی حالت میں اللہ کے سپرد ہو گئے، تو بعد میں ایسا نہ ہو کہ ایک فتنہ برپا ہو جائے مسلمانوں میں، اور مسلمان پھر سے لڑی جھگڑے میں نہ آ جائے۔ اسی لیے آپ کیا کرو، آپ کے بعد جو خلیفہ، جو امیر المومنین بننے کا تھا، اس کو آپ اپنے بیٹا یزید کو سپرد کر دو، یا لوگوں میں اناؤنس کر دو۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پہ خلافت، امارت، لیڈرشپ، رولنگ، پریپالنا، یہ اصل مقصد تھا کربلا کا واقعہ پیش آنے کا۔ تو حضرت معاویہ لوگوں کی صلاح لیتے ہیں، اور فائنلی یہ سوچ کر کہ میرے بعد اگرچہ میں فوراً انتقال ہو گیا تو امت مسلمہ پھر سے دو جماعت ہو کے لڑ لیتے کیا کی، تو اس لیے کیا کریں، میں میرے بیٹا یزید کو میں اس کو سپرد کرتا ہوں، میری خلافت بولے۔ اور یزید کے تعلق سے بعض معرقین، شیعہ والے تو دھوکے پھینک ڈالتے ہیں۔ اب ویسے کہ چھوٹے چھوٹے باتیں سنیوں میں بھی ایک چیز ہے کہ یزید کے اندر بہت سارے خامیاں تھیں، یزید کے اندر بہت سارے غلطی تھی، سنیوں کے اندر بھی چند مورخین لکھتے ہیں۔ تو یہ یزید از ناٹ ایلیجبل ٹو بیکم امیر المومنین، مومنوں کا یعنی مسلمانوں کا امیر بننے کی صلاحیت معاویہ کے اندر نہیں ہے، ایسا ماننا تھا حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جبیر، عبداللہ بن زبیر، اور اسی طرح سے دیگر علماء کا، دیگر اس وقت جو صحابہ تھے ان میں سے اکثریت کا یہ ماننا تھا کہ یزید کے اندر چند خامیاں ہیں، تو یزید از ناٹ سوٹیبل فار لیڈرشپ۔ اسی لیے جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا یزید کو بادشاہت دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین اس وقت زندہ تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امارت کہتے لیڈرشپ کو، لیڈر آف دی مسلمین، باپ کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، ایسا نہیں ہونا۔ لیڈر آف دی مسلم کو چننا پڑتا، ووٹنگ کے ذریعے سے چننا پڑتا۔ حضرت ابو بکر کو ووٹنگ ڈال کے چنے، ووٹ ڈال کے چنے۔ ووٹ کا مطلب آج نہ جائے گا تھپا ڈال کے ووٹ ڈال کا نہیں، اس وقت مشورہ کرتے تھے، بھائی ابو بکر کو ہم انتخاب کرتے ہیں تو کیا ہم ابو بکر کو چن لیں اپنا صدر؟ لوگ کہتے تھے ہاں مجھے بھی پسند، مجھے بھی پسند، مجھے بھی پسند۔ اس طرح سے انتخاب یعنی الیکشنز ہوتے تھے اس وقت۔ اسی طرح سے تمام امیر المومنین کو چنا گیا، کوئی بھی نہ ابو بکر نے اپنے بیٹے کو دوسرا خلیفہ مقرر کیا، نہ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو دوسرا خلیفہ مقرر کیا، نہ ہی حضرت عثمان نے، نہ ہی حضرت علی نے۔ حضرت علی بھی بولے نہیں کہ میرے بعد میرے بیٹے کو دیو، بول کے حضرت علی بھی نہیں بولے۔ آج تک یعنی اس وقت تک، یعنی تقریباً بتایا جاتا ہے 61 ہجری 680 سی ای یعنی کرسچین ایرا 680، وہاں تک ایسا کوئی شکل نہیں تھا کہ باپ کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا بادشاہت بنتے آ جائے، یہ اسلام کا تصور نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ چلے گئے، یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے، وہ مکہ چلے گئے۔ پھر یزید
شام کے علاقے میں یعنی دمشقش یا شام کا علاقہ آج جو ماڈرن سیریا کے اندر ہی آتا, عراق کے بعد جو سیریا ملتا اس جگہ پہ یہ علاقہ آتا, اور وہیں پہ کوفہ بھی ہے اور وہیں پہ کربلا بھی ہے اور وہیں پہ بغداد بھی ہے. بغداد آج اس کے بارے میں بھی, بغداد کے بارے میں بھی ہمیں بہت سارا معروف و مشہور چیزیں ہیں. بغداد کو اتنا معروفت اس لیے ملی کیونکہ وہ سینٹر آف دی نالج تھا اس وقت. بغداد از اے سینٹر آف نالج تھا اس وقت. بہت ساری یونیورسٹیز بغداد کے اندر بنائے گئے, اس لیے بغداد کا بہت مشہور نام ہے. تو بہرحال بغداد کے قریب تقریباً 400 یا 500 کلومیٹر کے ارد گرد میں جو ہے کربلا بھی واقعہ ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں یزید کے اوپر بیعت نہیں کرے اور مکہ چلے گئے. وہاں پہ گزارا کرتے تھے, وہیں پہ رہنا شروع کرے. یزید وہ بہت دور یعنی مکہ اور مدینہ سے بہت دور سیریا کے اندر رولنگ یا خلافت کرتا تھا. تو بیچ میں کون یہ کھیل کھیلا اور حضرت حسین کو یزید کے خلاف اور یزید کو حضرت حسین کے خلاف کرا؟ یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے. حضرت علی کا واقعہ بھی میں شہادت علی کے نام سے ایک لیکچر یہاں پہ گزشتہ سال رکھا ہوں اور اس کا یوٹیوب لیکچر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ڈیٹیلز کے واسطے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. حضرت علی کو جب حضرت علی نے کئی سارے خوارجین کو مار ڈالا, ان کو قتل کر ڈالا, ان کے نسل میں سے چند لوگ تھے جو حضرت علی کو قتل کرے اور ان کے لڑکا حضرت حسن کے خلاف میں بھی تھے اور ان کے لڑکا حضرت حسین کے خلاف میں بھی تھے. وہ لوگ کوفہ کے شہر میں بس گئے تھے. تو انہوں نے ایک چال چلی کہ حضرت حسین کو ہم لیٹر لکھیں گے, خط لکھیں گے کہ اے حسین آپ یہاں پہ آئے اور یزید کے یہ ان جسٹس رول کو گرا دے, ہم آپ کو خلیفہ چن لیں گے, ہم آپ کو امیر بنا لیں گے. یہ کہہ کر بار بار لیٹرز لکھا جاتا تھا. آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات صحیح کی نہیں کی, کیا کریں گے, ہمیں میرے بھائی کو بھیج تم بول کے. ان کے چچا زاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل, ان کو گھوڑے پہ سوار کر کے بھیجتے ہیں کہ کوفہ میں کیا واقعی ایسے حالات ہے کیا. وہ جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتی, یعنی ان کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے. بہت دیر تک ان کا نیوز ابھی واپس آتا نہیں حضرت حسین کو. تو حضرت حسین پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو, اس وقت جو ان کے ساتھ میں تھے, ان کو سب کے لے کر, یعنی حضرت حسین اپنے 3 بیویاں, اس وقت 4 بیویاں تھے, ایک بیوی مکہ میں ہی تھی, 3 بیویوں کے ساتھ اور ان کے کن کے ساتھ جو ہے, یعنی ان کے ریلیشنز کے ساتھ, بھائیاں کے بچے, ان کے بھائیاں اور ان کے لڑکے, ان کے ساتھ, ان کے فیملی کے ساتھ, انہوں نے مسلم بن عقیل کا واقعہ کیا ہوا کہ دیکھ کھائیں گے, ویسے بھی ہمیں جانا چاہیے بول کے مکہ سے سیریا کے طرف سفر کر ڈالے. یہ بات یزید کو بھی پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والے بلاتے ہیں تاکہ آپ کے خلاف میں کھڑے ہو جائیں. ویسے آلریڈی حضرت حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے تھے, تو یزید کی طرف سے بھی یہ خوف ہوا اور انہوں نے, یعنی یزید نے حضرت ابن عمر ابن عباس دونوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ آپ جاؤ اور حضرت حسین کو روکو, انہوں ہمارے پر آنا سمجھتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, ان کو روک ڈالو بولا. حالانکہ وہ جنگ کرنے کا معاملہ نہیں تھا, یہ سب بیچ میں کوفہ والے, اسی لیے کوفہ والے کیا کہتے ہیں, یہ بڑے چالاک لوگ, یہ کننگ یعنی بہت ناانصاف کرنے والے لوگ کہلاتے تھے اس وقت. انہوں نے حضرت علی کا بھی جو ہے قتل کیا, انہوں نے حضرت حسن کو بھی زہر دے کے مار ڈالا اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ حضرت حسین کو بھی شہید کریں گے, یہ کہہ کر بلا لیے. پھر یہ بات جب معلوم ہونا تھا, یزید کیا کرا, اس کے ساتھ میں رہنے والے سپہ سالار عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن زیاد, اس کو یہ ڈیوٹی دے کے بھیجا کہ تم جاؤ اور حضرت حسین کو روکو, وہاں پہ میرے خلاف میں آنے سے ان کو روکو بولا. تو یہاں پہ جب ابن زیاد, عبداللہ ابن زیاد, یہ کم وقت تھا اصل میں جو یہودیوں کے چکر میں آ گیا اور کوفہ والوں کے باتوں میں آ گیا, اور اس کا اصل میں دشمنی بھی تھا حضرت حسین کے خلاف میں, تو اسی لیے وہ کوفہ والوں کے ساتھ مل کر حضرت حسین کو جکڑ لیا. تو بہرحال اس سے پہلے اور ایک واقعہ, حضرت حسین جب کوچ کرے ان کے 70 صحابہ کے ساتھ, یعنی ان کے ساتھ والے 70 لوگ, ان میں سے
الگ الگ ہسٹورینز لکھتے ہیں. ایک لکھتے ہیں 18 ان کے فیملی ممبرز تھے, 3 بیویاں اور چند لڑکے بھی ان کے تھے. علی اکبر, علی اصغر, یہ بھی ان کے لڑکے تھے جو اس جنگ میں مارے گئے, اس جنگ میں شہید ہو گئے. تو یہ ان کے ساتھ میں تھے. اور حضرت علی کے جو بیٹے تھے, تقریباً 9 بیٹے حضرت علی کے, یعنی حضرت حسین فاطمہ سے پیدا ہوئے. حضرت علی کے, حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد دیگر شادیاں بھی کرے. ان سے جو بچے ہوئے ان کے بچوں کے نام سنتے جائیے. عمر فاروق تھا, ان کا نام عمر بھی تھا, ابو بکر بھی تھا, عثمان بھی تھا, علی بھی تھا. یہ تمام ان کے نامات ہیں, یاد رکھیے. یہ کیا عمر, ابو بکر یہ وغیرہ سب بھی صحابہ کے نام, ہاں ان کے نامہ کو وہ لوگ ان کے بچوں کو بھی رکھا کرتے تھے. اس طرح سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیوی سے جو ہے جو لڑکے ہوئے ان میں سے بھی تقریباً 7 یا 8 لڑکوں کا حضرت حسین کے ساتھ رہنا تھا اور ان کے ساتھ کربلا کے اس میدان کے طرف کوچ کرنا تھا, یعنی جانا تھا. آئے کہیں کو جنگ کرنے کے واسطے آئے نہیں. مسلم بن عقیل کیا ہو گئے اس کے لیے نکلے. بعد میں درمیان میں پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کا قتل کر دیا گیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ رکے اور دریافت کرے کہ ہم کیا کریں. اب حضرت مسلم بن عقیل کا قتل ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اے حسین اب حالات صحیح نہیں ہے, چلو واپس چلیں. اتنے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا جن کو یزید نے جو ہے یہ بات کہہ کر بھیجی کہ جاؤ حضرت حسین کو روکو. حضرت ابن عمر آتے ہیں اور حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں کہ اے حسین اس طرف نہ جاؤ, جو خط لکھے نا آپ کو وہ ایک دم دھوکے باز ہے, کوفہ والے لوگ دھوکے باز ہیں, تو یہ ان کے دھوکے بازی میں آپ مت آؤ, کیونکہ انہوں نے دھوکے سے تمہارے والد کو شہید کیا, تمہارے بھائی کو زہر دیا, اور یہ تمام لوگ اسلام کے پکے کٹر دشمن تھے, ان کی باتوں میں آپ مت آؤ, یہ کہنا تھا. لیکن پھر بھی حضرت حسین ان کے بھائی مسلم بن عقیل جا کے ہیں نا, ان کو لینے کے لیے انہوں آگے بڑھ گئے. حضرت ابن عباس بار بار سمجھانے کے باوجود بھی واپس مدینہ چلے گئے. تو پھر حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں. اتنے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا انتقال یعنی ان کا قتل ہو گیا. تو بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں. سب لوگ کہتے ہیں چلو جا کے حضرت مسلم بن عقیل کے جو قتل کرے ان کا ہمیں قصاص لے, یعنی ان سے جنگ کرے. جو لوگ ہمارے بھائی کو مارے نا ان سے ہمیں لڑنا چاہیے. چلو بولے. اب دیکھو یہاں پہ یزید کا معاملہ ہے نہیں, ان سے لڑیں گے, ان کا انصاف کریں گے بول کے اور تھوڑا آگے بڑھے. تب اتنے میں واقعہ کربلا پیش آیا. کربلا کا واقعہ یعنی کربلا, واٹ از کربلا, کہاں ہے کربلا. کربلا ندی فرات بولتے, یوفریٹس ریور بولتے, یعنی ایجپٹ کے اندر, عراق کے اندر ایک یوفریٹس ریور ہے, اس کا بغل میں اس کے علاقے میں جو ایریا آتا ہے اس کو کربلا کہا گیا ہے. تو بہرحال اس کربلے کے میدان کو پہنچتے ہیں. اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے اور حضرت حسین کو کیپچر کر لیتا ہے, یعنی ان کو ٹکا ڈالتا. اور اس کے ساتھ جو لشکر تھی وہ 1200 کے لشکر تھی. 1200 لوگ لشکر سپہ سالار بن کے حضرت حسین یعنی 70 لوگ تھے صرف, ان کو جو ہے کیپچر کر لیتے ہیں. کیپچر کرنے کے بعد حضرت حسین کہتے ہیں آپ سے جنگ کرنے کے لیے ہم نہیں آئے, تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں واپس جانے دو. ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہمیں چھوڑ دو, بس ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ, اگرچہ ہم جنگ کے لیے آتے تو عورتوں کو بچوں کو نہیں لاتے تھا, ہمارا مقصد جنگ کا نہیں تھا, تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں. 3 پروپوزلز رکھے. یہاں تک یہ شیعہ کی لٹریچر نہیں, میں آپ کو جو بات بول رہا ہوں یہ شیعہ کا لٹریچر نہیں. شیعہ والے کیا کیا کی بنا کے رکھ لیے سو ہیں, اسی لیے وہ گمراہ بھی ہو گئے. میں جو لٹریچر بول رہا ہوں وہ ہم سنیوں کا لٹریچر ہے, ہمارے علماء دین کا بنایا ہوا لٹریچر ہے, تاریخ کے واقعات کے اور حدیثوں کے حوالے سے. تو 3 پروپوزلز رکھے. نمبر 1 ہم واپس چلے جائیں گے. نمبر 2 کیونکہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. نمبر 2 یا ہمیں اس طرف جانے دو جس طرف مسلمان جہاد کے لیے گئے, یعنی دوسرے اسلام پھیلانے کے لیے جو لوگ جا کے وہاں پہ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے ہمیں مل جاتے, وہاں ادھر چلے جاتے. بولے وہ 2 کو بھی نہیں مانے. تیسرا جو رولنگ تھا, تیسرا جو شرط رکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, یا اے عبید اللہ ابن زیاد ہمیں یزید کے پاس لے چل. تو اس نے یہ بھی نہیں مانا, یہ 3 بھی نہیں مانا. حالانکہ واقعہ
جو ہونے والا ہے یزید کو اس کا خبر نہیں تھا. یزید کس لیے بھیجا اس کو؟ بس روکو, حضرت حسین کو روکنے کے لیے بھیجا, جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا, قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تو یہ مورخین سنی لکھتے ہیں. یہ تو یہ تین بھی اس نے نہیں مانا اور ان کو کیپچر کرا. یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا, حضرت حسین اور ان کی پوری لشکر, ان کی پوری فیملی کربلا کو پہنچے 2 محرم کو. 2 محرم سے 10 محرم تک ان کو اس قدر ستایا گیا, پانی سے محروم کیا گیا, کھانے سے محروم کیا گیا, اور عورتوں کو, بچوں کو ستایا گیا. یہ پورا یہ کوفہ والے لوگ ابن زیاد کے ساتھ مل کر یہ ستایا کرتے تھے. کس کو؟ حضرت حسین کو اور ان کے ساتھ والوں کو. آخر کار ان کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیزیں تھی پورے ختم ہو گئی, اور حضرت حسین کا جو چھوٹا بچہ تھا, 6 مہینے کا بچہ تھا, علی اصغر ان کا نام تھا, وہ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے اور وہ شہید ہو گئے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صبر کے حدیں پار ہو گئی اور انہوں نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا, اور وہ جنگ پیش آیا چند گھنٹوں کے لیے, اور وہ دن تھا یوم عاشوراء کا دن. اور اس وقت یہ تمام لوگ, یہ دشمن اسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیے. ان میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والا تھا حضرت حسین کا پہلا لڑکا جو علی اکبر جن کا نام تھا. ان کا پہلا لڑکا علی اکبر شہید ہو گیا, جس کا عمر 20 سے 25 سال کا بتایا جاتا ہے. وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اور ان کے والدہ یعنی علی اکبر کے اماں اور حضرت حسین کے بیوی, وہ بھی اس جنگ کو آنکھوں سے دیکھ رہی تھی, اور یہاں پہ یہ شہادت کو دیکھ رہی تھی. آخر کار اس وقت جنگ کا اصول تھا کہ بچوں کو, بیمار کو, بوڑھوں کو اور عورتوں کو یہ جنگ کے اندر نہیں قتل کرتے. یہ رولنگ تھا, بیسک رول تھا وہ, ورنہ تو یہاں کے پورے قبیلے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے. اس لیے بیسک رول کو فالو کرنے کے لیے وہ کیا کرے, عورتوں کی جماعت کو جو ہے بازو کر ڈالے. اور عورتوں کی جماعت میں حضرت حسین کے جو ایک لڑکا اور بھی تھے, زین العابدین, یہ بیمار تھے. یہ لڑکا حالانکہ عمر دراز تھے لیکن بیمار تھے. بیماری کی وجہ سے یہ عورتوں کی جماعت کے اندر حصہ لے کر عورتوں کے ساتھ جنگ کے میدان سے دور چلے گئے, اور جنگ کے میدان میں کئی سارے تکلفات کے ساتھ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. اور حضرت حسین کے سر مبارک کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا, اور اس مبارک چہرے کو لے کر ابن زیاد یہ کمبخت جاتا ہے اور کوفہ کے گلیوں میں ان کے اس سر کو لے کر گھومتا ہے, اور لوگوں کو بتاتا ہے دیکھو ہم نے اس کو قتل کیا. کیونکہ اس کی خاص دشمنی تھی, کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی ان کمبختوں کے جو سردار تھے ان کو شہید کر دیے تھے ایک جنگ کے دوران میں. اس کا ریونج لینے کے لیے کوفہ والے حضرت علی کی پوری نسل کو ہم مار ڈالیں گے یہ عہد کرے تھے, اور آخر کار وہی کام ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ زیادہ تھا, اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, حسن بن علی, یہ تمام کو جو ہے اسی جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا. تو حضرت علی کی پوری نسل کو آلموسٹ ہم نے مار ڈالا. یہ تسلی اور خوشی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کو لے کر کوفہ کے گلیوں میں گھومنا پھرنا ہوا. اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ تڑپایا گیا. یہ بات صحیح ہے, سنی مورخین بھی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تڑپایا گیا یہ بھی سنی مورخین لکھتے ہیں. اور کس کے حوالے سے, ان کے جو بیوی بچوں تھے ان کے ساتھ جو گئے تھے عورتاں, انہوں نے یہ جو 2 محرم سے 10 محرم تک یہ سب ایک ہی جگہ پہ تھے اور ان کو زیادہ ستایا گیا تھا. یہ پورے ستانے کے واقعات کو انہوں نے درج کیا, مورخین نے لکھ کے رکھا. پھر آخر کار حضرت حسین کا سر مبارک کو لے کر آخر کار یہ یزید کے پاس چلے جاتا ہے, اور یزید شاک اور ہوش کھو دے کے
ابن زیاد کو سزا دیتا ہے, سزائے موت بھی دیتا ہے, آخر کار وہ مایوس ہو کر اس جگہ سے نکل جاتا. یہاں پہ دیکھیں سر مبارک کو ابھی یہاں پہ رکھیے, اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ابن زیاد وہاں سے نکلتا ہے, وہ جانتا ہے یزید کو یہ چیز ناگوار نکلے گی, وہ جانتا تھا, لیکن آخر کار یزید تک بات پہنچی تو اس نے واویلا مچایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام فیملی کو, ان کے بچوں کو ایک دم حفاظت کے ساتھ کوفہ کے اندر رکھا اور آخر کار ان کو مدینہ کو بھیج دیا واپس باعزت. یہ واقعات بھی سنی مورخین لکھتے ہیں. اب یہاں پہ ذمہ دار کون, سوال آتا ہے یہاں پہ ذمہ دار کون. اکثر مورخین یونانیمسلی, شیعہ تو بولوش نہ کو 100% یزید کو جو دشمن بتاتے ہیں, اور واقعی وہ دشمن تھا بھی, اور سنی مورخین بتاتے ہیں یزید حالانکہ وہ جان کر ہو انجانے میں ہو, اس نے ابن زیاد کو مقرر کیا تاکہ حضرت حسین کو روکنے کے لیے, وہ بھی نہیں کرنا تھا اس کو, حالانکہ وہ بھی نہیں کرنا تھا, یا یوں کرنا تھا کہ یہ خود جا کے حضرت حسین سے بات کرنا تھا, یہ بھی اس نے نہیں کی, لیکن بس ایسے ہی کہہ دیا تو اس نے زیادتی کر کے حضرت حسین کو شہید کر دیا. اور اتنی بڑی منظر تھی, بہت سارے جنگ کے فوجی تھے, حضرت حسین جہاں تک بریوری دکھائے اور جگر دکھا کے لڑے. حضرت حسین کے فیملی سے ان کے طرف والے پورے 70 لوگ تھے, ان میں سے کئی سارے عورتیں نکل گئے, تو ان کے جو کیجوالٹیز تھی, ان کی طرف سے جو شہید تھے وہ 30 سے 40 بتایا جاتا ہے. اور حضرت حسین نے جو یزید کے ساتھ رہنے یعنی اس کی فوج جو آئی, ان میں سے کئیوں کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ دا بریو پرسنالٹی آف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے جگر والے تھے, بڑی شہادت تھی, اور اس طرح سے ان کی تلوار کے نیچے وہ سب روندے گئے. پھر آخر کار زبردستی حضرت حسین کو جو ہے شہید کیا گیا. لیکن یہ کچھ بھی لاجیکل نہیں ہے, یہ کچھ بھی ذہن صحیح رہنے والے لوگا کرنے کا کام نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تڑپا کر شہید کیا گیا, اس کو ہر سال لوگوں کو یاد کلانا. حضرت حسین کو اس طرح سے تڑپایا گیا, ان کے لڑکے کو اس طرح سے تڑپایا گیا, اس لیے یہ کرنا وہ کرنا, یہ ہر سال ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا, یہ تو تماشا ہو گیا. یہ واقعہ بہت دردناک تھا اور ہمیں اس کے اوپر غم ہے, یہ ہو گیا. لیکن آج اس واقعے کو امت مسلمہ کے اندر زبردستی گھسا کر اس کو ماتم کے طور پہ منایا جاتا ہے. شیعہ آنے علی یعنی شیعہ لوگوں کے پاس ان کا ایک عقیدہ ہے, کیا ہے, یعنی محرم الحرام کے یعنی 10 یوم عاشوراء کے دن کو اگرچہ ہم ماتم منائیں گے حضرت حسین کو یاد کر کے, تو ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. یہ کون مانتے ہیں؟ یہ شیعہ والے مانتے ہیں. اسی لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, روڈ کے اوپر آ کو ماتم مناتے ہیں. دس از illogical اگرچہ ہم سوچیں گے بھی منطق سے کہ اس وقت یعنی حضرت حسین کو شہید کیا گیا, اس کو آج یاد کر کے ہم اپنے جسموں کو نوچتے ہیں, ہم اپنے جسموں سے خون نکالتے ہیں, کیا بتانے کے لیے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں, اور حضرت حسین کو جس طرح سے تڑپایا گیا تھا آج ہم اسی طرح سے تڑپنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے. دس از illogic. تو لیکن وہ لوگوں کا عقیدہ بن کے ہے وہ, اور آہستہ آہستہ وہ چیز مسلمان سنیوں کے اندر بھی گھسا دیا گیا. اور آج بھی مسلمان ہم کیا کرتے ہیں, اس کے بنا پر ہم تو کاٹ کوٹ کے پھرتے نہیں, لیکن یاد کر کے رات میں انگار کے اوپر دوڑتے, انگار کے اوپر چلتے, یہ ہمارا طریقے میں آ گیا. یعنی اپنے آپ کو ستاتے, اپنے نفس کو اپنے جسموں کو تڑپاتے تاکہ ہم اس سے ہم غم زدہ ہو, ہمیں تڑپنا اس دن, ہمیں تکلیف میں آ جانا, یہ ان کا مقصد تھا. شیعوں کا عقیدہ تھا اگرچہ ہم اس دن ماتم منائیں گے, واویلا مچا کر روئیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے, یہ لوگ سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں سنی مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہو, ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور اللہ کے یہ کام کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کہا. صحیح البخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1292 سے 1294, 1292 سے 394 تک جب آپ پڑھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ضرب بالقدود وشق الجیوب ودع بدعوى الجاہلیہ, جو لوگ اپنے چہرے پہ مارتے ہیں, اپنے جسموں کو نوچتے ہیں اور اپنے کپڑے کو پھاڑتے ہیں,
یہ ودا بدا والجاہلیہ، یہ جاہلانہ حرکتوں والے ہیں بولتے ہیں. کب بولے بات ہے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا. اس نے لمبے وقفے پیچھے بول ڈالے. یہ کام اسلام میں جائز نہیں بولے، ماتم اس طرح سے کرنا اسلام میں ہرگز جائز نہیں بولے، لیکن آج ہم سنیوں میں چندوں کے نزدیک یہ آج بھی معروف و مشہور ہے. اور محرم کو عید مناتے. یہ عید مناتے، قتل بھی مناتے، کیا کرتے کہ انہیں کچھ لاجیکل سمجھ نہیں ہے. رات میں جو ہے یہ کام کرتے ہیں، اجالا ہو کے ہم قتل مناتے، شربت بنا کے پیتے. اصل بولنے کا کیا ہو؟ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اسلام کا سنت طریقہ. اور یہ الٹا کیا کرتے ہیں؟ رات میں پورا غم مناتے. غم کون مناتا ہے جی؟ دوڑتے ہو آج اس کے اوپر دوڑتے، انجوائے کرتے، مٹھیاں کھاتے ہو، جاگو، یہ سب طریقہ چلتا سو، منتیں کرتے وغیرہ وغیرہ سب کرتے. اجالا ہوتی ہے کیا کرنا؟ یوم عاشورہ کی اصل میں فضیلت کیا ہو؟ روزے رکھنا. لیکن وہ روز تو روزہ نہیں رکھتے، الٹا اس دن جو ہے شربت بنا کے پیتے. یہ کون سا دیوانہ پن ہو گیا؟ یہ ان کے سمجھ کے لیے چھوڑ دینے کا ہی ہے. سنیوں کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، حالانکہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے سنی بھائیوں میں بھی داخل کیا گیا. اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد الگ الگ ہسٹورینز الگ الگ طریقے سے لکھتے ہیں. آخر کار جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، جب آپ پڑھیں گے جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3879 سے 882 تک. جامع ترمذی 3879 to 3882 تک جب آپ پڑھیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک لے کے گھوما گیا، اس وقت صحابہ اکرام جو زندہ تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اوپر یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اے شخص، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو کس کا چہرہ لے کے پھرتا ہے معلوم؟ یہ ہو بہو چہرہ تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی حضرت حسین ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نادیز دکھتے تھے دکھنے میں. ان کے چہرے کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو بول کے اس وقت جو ہے قرض کرے، اس وقت اس کے لیے بد دعا بھی کریں. آخر کار اس سر کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر لے جا کے کربلا کے میدان میں ہی دفنایا گیا. اور یہ واقعہ کوئی نیا نہیں تھا، یاد رکھیے گا. اس کا علم یعنی حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہیں لوگ، یہ واقعہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، پیاری حدیث، اسی حدیثوں میں جامع ترمذی کی 3879 سے 79 سے 82 تک جب آپ پڑھیں گے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین کو نزدیک کاٹ کے ان کے ہونٹاں کو جو ہے چوستے تھے، اتنا پیار سے چومتے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوستے تھے. تو اس طرح سے جو پیار کرتے تھے، حضرت جبرائیل بازو ٹہرے اور فرمائے، یا اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ حسین سے اتنا محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں مجھے حسین سے بے تحاشا محبت ہے. یہ کہنا تھا. جبرائیل فرماتے ہیں، اے نبی، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی. بولے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو پڑے. اس وقت اتنا روئے. جبرائیل فرماتے ہیں، رونا نہیں اے نبی، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے نواسا حضرت حسین کے لہو سے لہو لعاب ہوئی سو مٹی کو کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں جبرائیل مجھے دکھاؤ. کبھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ حسین کتنے تھے؟ اتنے تھے. اس وقت جبرائیل آ کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل میرے نبی کو بتا دو وہ واقعہ بول کے. تو اس وقت جبرائیل آ کے بتاتے ہیں کہ اے نبی دیکھیے اس مٹی کو بول کے. حضرت جبرائیل اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں اور وہاں سے لال لہو میں لت پت ہوئی اس مٹی کو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آنکھ کے پاس رکھ کر رو پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا نواسا یہ حسین کے خون سے لعاب ہوا سو مٹی ہے بول کے روتے ہیں. یہاں تک صحیح حدیث میں بتاتی ہیں. شیعہ والے کیا کرتے ہیں؟ اب اس حدیث کو الٹا پہر کر بتاتے ہیں. حالانکہ جب یہ مٹی لیا گیا حضرت، اب دیکھو یہاں سے پورا یہ شیعہ والوں کی بات،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लाल मिट्टी है ना, ये लाल मिट्टी उठा के उम्मे सलमा को देते, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला उसको एक बाटिल में डाल के रखते, एक बाटिल में डाल के रखते, और हर साल यौम आशुरा के दिन, हर साल यौम आशुरा के दिन ये मिट्टी लाल हो जाती। बात समझो, यहां पे मिट्टी लाल हो जाती यौम आशुरा के दिन। ये कब की बात थी जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की बात। हजरत हुसैन वहां पे जिंदा थे, यहां पे जिंदा थे, और उनके बचपना था उनका, और ये हदीसों में लिखने बैठे हैं कि ये हर यौम आशुरा के दिन ऑटोमेटिक लाल हो जाती। आज भी हमारे सुन्नी मुसलमान औरतें इस बात को मानते, देखो करबला की मिट्टी पूरी लाल हो जाती कहते अम्मा उस दिन, ऐसा बोल के मानते हैं लोग। बहुत सारे लोगों के पास ये दीन है। हालांकि ये शिया वालों के ये हदीस जो कि तोड़ मोड़ कर पेश की गई, उसका हवाला है। शिया वालों की इस बात को सुन्नियों के अंदर घुसा दिया गया, सुन्निया भी वही अकीदा रखते हैं, हालांकि ये झूठा अकीदा है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में बात आती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी को देते हैं और वापस निकाल कर उसको गैब में फेंक देते, हो गया। ये हदीस के अंदर बात आ गई। लेकिन यहां पे शिया वाले उसको तोड़ मोड़ कर क्या लिखे, मिट्टी को छुपा के रखे, उम्मे सलमा छुपा के रखे एक बॉटल में, और हर यौम आशुरा के दिन वो बॉटल लाल हो जाती थी। हालांकि हबी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चा थे जब लाल कैसा होती जी? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, मौजज़ा था। अल्लाह चाहता था कि मोहम्मद को बता दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नवासे को, आपकी उम्मत कत्ल करने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो, बोले बता दिए। ये मौजज़ा था। इसी बात को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बता डालते। अय अली, एक मर्तबा इसी तरह से रोते रहते, हजरत अली आके फरमाते कि अय मेरे नबी, आप इस कदर क्यों रोते हैं? जब भी आप हुसैन को देखते हैं रो पड़ते हैं, क्या माजरा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को फरमाते हैं, अय अली, तेरे इस लाडले को दरियाए फिरात यानी यूफ्रेटस रिवर के पास इसको मेरे उम्मत वाले कत्ल कर देंगे, बोले। हजरत अली भी उस वक्त रो पड़े, और ये वाकया को हजरत अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 पर 6 साल बाद जब हजरत अली खलीफा बने, उस वक्त उनका रूलिंग चलता था, जब भी आप घोड़ा डाल के यूफ्रेटस रिवर के पास से गुजरते, वहां पे रुकते और फिर से रोते। अमीरुल मोमिनीन के पास दीगर लोग आके फरमाते, अय अमीरुल मोमिनीन, आपको किस बात ने गमजदा किया? तो अमीरुल मोमिनीन बात बताते नहीं, दिल में रख लेते, क्योंकि ये सीक्रेट्स थे, ये चंद सीक्रेट्स थे। हालांकि ये उम्मत को सबको बताने की बातें नहीं थे, ये बातों को हदीसों के अंदर दर्ज किया गया, याद रखिए। हजरत अली उनके मुकर्रबीन लोगों को फरमाते कि मेरा बेटा हुसैन को इस जगह पे कत्ल कर डालने वाले हैं मेरी उम्मत, बोल के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे, बोल के बोलते। तो हजरत अली जब भी यूफ्रेटस रिवर के पास जाते, करबला के मैदान के पास जाते, यानी उस टाइम पे हबी हुसैन जवानी में थे, हजरत अली जाके उस जगह को देखते और रोते, यहां पे मेरा बेटा हुसैन को शहीद करने वाले हैं, बोल के। यानी ये वाकयात पहले से दर्ज थे, मालूम था, बाज लोगों को इसका इल्म था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज के ऊपर वाविला नहीं बताया, मातम नहीं करा, याद रखिएगा। ये वाकयात इस तरह से दर्ज किए गए हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सर मुबारक को किस जगह दफनाया गया, इसका कोई सही सनद से रिवायत नहीं है, याद रखिएगा। शिया वाले बोलते करबला के मैदान में दफनाया गया, जिस्म भी वहीं था और सर भी वहीं था, और वहां पे दफनाया गया। आज हजरत हुसैन की कब्र को अच्छी तामीर कर डाले। अब आप जाओ, अभी इंस्टाग्राम पे रीला आते हैं 4-5 रोज में, ऐसे रीला आते कि तमाम लोग काले ड्रेसा डाले को जाको वहां जाको उसके सजदे करना, तवाफ करना, मातम मनाना, ये रीला फिरते थे, देखते रहो। ये हजरत हुसैन का टूम्ब कब्र है वो, तो वहां पे वो लोग आज बहुत बड़ा मेला गा बना के रख दिए। आज गमजदा हो के वहां पे बड़े बड़े प्रोसेशंस वगैरह निकालते रहते हैं। ये सब हजरत हुसैन के नाम पर गुमराही है, याद रखिएगा। क्योंकि किसी का कब्र बनाना इस्लाम में हराम है, किसी के लिए कब्र बनाना इस्लाम में जायज नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कब्र है था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को बनाए क्या? हजरत उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का ज्यादा मर्तबा था इस्लाम में, याद रखिएगा। नवासे रसूल की मोहब्बत एक पर्सनल चीज है, अलग चीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम में सबसे मशहूर हस्ती कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनके बाद इज्जत वाले कौन? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर को 8 जगह चाकू भोंक भोंक कर मार डाला गया। हजरत उमर को अल्लाह ताला हजरत उमर को याद कर करके कुरान के अंदर आयत नाजिल करा। उमर फारूक कहते थे, आए नबी, औरतें ऐसा बाहर जाना मुझे पसंद आना नहीं है, औरतों को तो जरा इज्जत से रहना बोले। हजरत उमर ख्वाहिश करे, अल्लाह ताला आयत नाजिल करता था जिब्राइल को भेज के, बोलो उमर की बात को साबित करने के लिए मेरे नबी से कहो, बोलता था। ये उमर का मकाम।
پھر حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، اس دن کے اوپر ہم غم نہیں مناتے. حضرت عثمان کو تو پورے جسم میں چاقو مار مار کر شہید کیا گیا، وہاں بھی ہم غم نہیں مناتے. اور حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا، وہاں بھی ہم غم نہیں مناتے، ماتم نہیں کرتے. لیکن جب حضرت حسین کا معاملہ آتا تو امت مسلمہ میں ایک اسپیشل سٹیٹس دے کر کے، حالانکہ یہ چیز غم منانے کا نہیں ہے کیونکہ یہ شہید ہے. شہید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، جو میں نے میرے تقریر میں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155. وَلَا تَقُولُوا، تم ہرگز اس کو یہ نہ کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کو مر گئے بول کے نکو بولو، بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہے، عند ربہم، اللہ کے نزدیک، یرزقون، اور اللہ ان کو کھلاتا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر. اور آج ہم شہید ہو گئے سے لوگوں کے اوپر ماتم مناتے ہیں. علامہ اقبال ایک بڑی پیاری شعر لکھتے ہیں، ماتم تو وہ کرے جو منکرین ہو شہداء کے، یعنی شہید کے، جو شہید کی مقام و مرتبے کو جو لوگ ٹھکراتے نا، وہ لوگ ماتم کرتے. جی ہم، یعنی ہم سنی، زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ماتم تو وہ کرے جو منکرین ہے شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق ہمیں آل رسول سے، ہم ان کا اس طرح سے کھلا تماشا نہیں کرتے. بولے علامہ اقبال لکھے تھے ایک شاعری. تو یہ کام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. حضرت حسین زندہ ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے. قرآن گواہی دیتی ہیں، حضرت حسین نہیں بلکہ اللہ کے راہ میں جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک زندہ ہے. وہ ان کو مرے بول کے نہیں کرنا، ان کے نام پہ ماتم نہیں منانا، کیونکہ یہ لوگ زندہ ہے. آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم محرم کے یوم عاشورہ کی فضیلت کو بھلا بیٹھے. یوم عاشورہ کے دن جو روزہ رکھنا تھا، جو سنت رسول تھا، اس چیز کو چھوڑ بیٹھے، اور حضرت حسین کے نام پر آج ہم یہ جو تماشا کر کے پھرتے ہیں، یہ بالکل شرک ہے، یاد رکھیے گا. اور مورخین شیعہ والے کیا کرتے ہیں؟ حضرت حسین سے منت کرتے. وہی منت آج یہاں پہ الگ سے چاوڑی بنا کر ہم لوگ بھی انہی سے منت کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرک ہے. اللہ ذات پاک ہے. شیعہ والے کیا کرتے ہیں؟ شیعہ والے کیا کرتے ہیں؟ حضرت حسین کی محبت میں غلو کر بیٹھے اور ان سے منتیں کرتے. شیعہ والے پوئٹس لکھتے، شاعرہ لکھتے، کیا لکھتے معلوم؟ کعبہ بھی جھکتا ہے کربلا کے اوپر. بولے کعبہ جھکتا کربلا کے سامنے. کربلا ایک ایسا شہر جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا. وہ میدان ہم جانتے ہیں، دکھ ہے اس کے اوپر، اس واقعے کے اوپر. لیکن یہ کہنا کہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر آ کے کربلا کے اوپر جھکنا، یہ کون سی بیکار بے بنیاد بات ہوگی. دیکھو، اور آج وہ لوگ مانتے ہیں جو شخص جا کے حضرت حسین کے قبر کے اطراف 7 چکر مارتا ہے، 7 چکر طواف کرتا ہے، وہ بیت اللہ کے کئی سارے حجوں سے بہتر ہے. بولے نعوذ باللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ کے گھر کی طواف کرنا فرض بتایا گیا، عبادت کہی گئی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت حسین کے اس قبر کے اطراف طواف کریں گے تو آپ کو حج سے بڑھ کر ثواب. کیا بے بنیاد باتیں بنا کے رکھ لیے وہ لوگ. وہی لوگ لکھا کے سنیوں کے اندر گھسا ڈالے، اور سنیاں بھی یہی بات لے کے پھرتے ہیں. حالانکہ تمام چیز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا. ہم بڑے بڑے لوگوں کے ناموں کے اوپر ماتم نہیں کریں، ہم حضرت حسین کے اوپر ماتم کرتے ہیں. حالانکہ جو مقام حضرت حسین کا تھا وہی مقام حضرت حسن کا بھی تھا، لیکن حضرت حسن کو زہر دے کے مارا گیا، لیکن ان کی موت پر ہم کبھی ماتم نہیں کریں. پھر حضرت حسین کے نام کے اوپر ہم یہ ماتم کا تماشا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اسلام میں ماتم جائز نہیں ہے، ماتم بالکل جائز نہیں ہے. غم ہے، غم منا سکتے، یہ آپ کو اجازت دی گئی، وہ پرسنل انڈیویڈول تھنگ، آپ کے گھر کا معاملہ. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چیزوں کو لے کر کے تماشا کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر بہتان ہے، یاد رکھیے گا. کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ پورے شیعوں کی طرف سے آئے ہوئے عقیدے کو ہمارے اندر گھسا کے رکھو ہے، وہ ان کا عقیدہ، وہ ان کو مبارک. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ان چیزوں کا کوئی
واقعہ پیش نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بڑا ہی پاک اور پیور ہے. یاد رکھیے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں خبر کا بننا حرام ہے, خبر کے اوپر اینٹ رکھنا بھی حرام ہے. یاد رکھیے گا, ہرگز نہیں کرنا یہ کام. لیکن بعض لوگ کر بھی لیتے ہیں, وہ ان کی جاہلانہ پن سمجھنا, شریعت کے خلاف میں وہ لوگ کو کام کرتے ہیں. ہرگز یہ کام جائز نہیں ہے. جب جائز ہی نہیں ہے, ان کے قبر کے اندر طواف کیا جائز ہو جاتی ہے بات؟ یہ کتنی بے بنیاد اور بکواسی بات ہو گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی مبارک بھی ہے مدینہ کے اندر, مدینہ مسجد ہے, وہاں پہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ اس کے اطراف طواف نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر ہم سلام پیش کرتے, لیکن وہاں پہ ہم عبادت نہیں کرتے. یاد رکھیے, ہم جانتے ہیں اسلام یہی سکھاتا ہے, اس کے برخلاف کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. قرآن حدیث کے اندر ایک پیاری حدیث میں سنا کہ میری گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا, حالانکہ اس واقعات کو اور گہرائی سے جانا چاہیں تو گھنٹے لگ جاتے لیکچر کے لیے. ایک واقعہ میں بولنا, جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے تعلق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ڈرا ڈالے. کیا بولتے ہیں؟ صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3340 پر 8 سے 3350 تک جب آپ پڑھیں گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے حوض کے پاس ٹھہرایا جائے گا, اور میرے طرف میرے امتی جن کے ہاتھوں کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا, وہ میرے طرف اے میرے نبی بول کے دوڑ کے آتے رہتے, لیکن بیچ میں فرشتے آ کے ان کو واپس لے کے چلے جاتے. پھر میں آواز دیتا کہ امتی امتی, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے, یا ربی یہ میری امت ہے. آواز آتا ہے اوپر سے کہ اے میرے نبی, یہ آپ کی امت نہیں ہے, یہ امت آپ کے نام پر بدعت کری تھی, آپ کے واپس چلے جانے کے بعد آپ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی تھی, آپ کے شریعت میں آپ کے اس دین کے اندر بدعات کو انٹر کرے تھے یہ لوگ, یہ آپ کی امت والے نہیں ہیں. حالانکہ ان کے ہاتھا چمکتے رہتے وضو کی وجہ سے, پھر بھی فرشتے آ کے ان کو اوندھا لٹکا کے واپس لے جاتے رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتایا جاتا کہ یہ آپ کی امتی اس طرح سے کرے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے کو پھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. حالانکہ ہاتھ چمکتے تھے, نمازی تھے, پیرا بھی چمکتے تھے, نمازی تھے, چہرہ بھی چمکتا تھا, نمازی تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان سے میرا کوئی ناتا نہیں. بولے کون ہوں گا یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے اندر نئے نئے چیزاں کو داخل کرے سو لوگ ہیں یہ. حالانکہ نمازی ہیں, حاجی ہیں, عمرہ کرنے والے ہیں, زکات دینے والے ہیں, تمام نیک اعمال کرنے والے ہیں, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے جاؤ انہوں, ان سب کو میرے نظر سے دور کر دو. بولتے ہیں کیا نصیب ہو جاتا دیکھو ایسے کہ لوگا کرے تو. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز اے امتی تم بدعت کے اندر, بدعت کی غلطی کے اندر نہ جانا, رسم و رواجوں کے اندر نہ جانا, کیونکہ اسلام بڑا ہی پاک اور صاف مذہب ہے. یہ مجھے آپ کو بتانے کا تھا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جو ماتم کا معاملہ ہرگز جائز نہیں ہے. یہ چند لوگوں کا عقیدہ ہے. پوری دنیا میں 92% مسلمان سنی مسلمان ہیں. یاد رکھیے, اونلی 8% the world people, پورے مسلمانوں میں صرف 8% یہ لوگ ہوں گے. کون؟ یہ جو حضرت علی حضرت حسین کے نام پر یہ جو پنجتن پاک بول کے یہ پیرا بنا کے پھرتے ہیں, یہ عقیدہ رکھنے والے وہ لوگ صرف 8% شیعوں کا ہے. لیکن ہم سنیوں کے اندر ان کی عزت ہے. قرآن گواہی دیتی ہے کہ یہ لوگ زندہ ہے, ان کے اوپر ماتم نہیں کرنا. تو یہ واقعہ کربلا کا تھا, اور اس کے اوپر اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو میں آج بتانے والا تھا, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اور دیگر باتیں میں آپ کو اس کو اور تھوڑی سی تفصیلات دینے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال یہاں پہ یزید کی سب سے بڑی غلطی تھی, اس نے حضرت حسین کا قدر نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھے, اور ایک اچھی بات یہاں پہ ہے, حضرت حسین کو مارنے کے بعد جو لوگ اس جنگ میں زندہ رہ گئے نا, ان تمام کو اللہ تعالیٰ دیوانے بنا دینا. اور یہ ابن زیاد کا معاملہ آتا نا, ابن زیاد نبی جو حضرت حسین کا سر قلم کرتا ہے. ایک بار یہ ایسا ہی لوگوں کے اندر ٹھہرا ہوا تھا, ایک سانپ آتا ہے لوگوں کے اندر سے اور ابن زیاد کے اوپر سے چڑھ کے اس کے ناک کے ایک نتھوڑی سے چلے جاتا, بھیجا کھا ڈال کو دوسرے نتھوڑی سے باہر آ جاتا, وہ ابن زیاد مر گیا. اس کی تفصیل آپ کو جامع ترمذی کی حدیث میں ملتی ہے 3870 پر 9 سے 3880 پر 2 تک جب آپ پڑھیں گے. ایک حدیث یہ حدیث ہے جس کے اندر ابن زیاد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کیسا کرا, ایسا کرا. ابن زیاد کو اسی وقت فوراً چند دنوں میں جو ہے موت دے ڈالا. بعض مورخین لکھتے ہیں اصل میں ان کا قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. اور تھوڑے شیعہ والے کیا کرتے, ایک ایسا لکھتے کہ حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کو چھپا کے رکھا گیا. پھر 40 دن کے بعد ایک جنا جا کے پھر کربلا کے اندر ان کو دفن کیا, اور وہ 40واں دن اربعین بول کے بتایا جاتا ہے ان کے اندر, اربعین بول کے. ہم جانتے ہیں اردو ٹیچر کا اچھا معلوم, اربعین کے روز ہے نا یہ لوگ آپشنل ہالیڈے دے ڈالتے مسلمان اردو ٹیچر آئے تھے نا, یہ رضا کب ملتا بیٹھ کے رہے کہ وہ کیلنڈر میں دکھا تو اربعین بول کے, ارے مسلمان کا عید رہے دے ڈالو رضا بول کے دیتے, آپشنل ہالیڈے گورنمنٹ دیا ان کو آپشنل ہالیڈے دو بول کے. یہ اربعین کے اوپر ریسرچ کرا تو بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے یہ شیعوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 40 دن کے بعد 40واں کے دن ڈیم ہوئے حضرت حسین کے چہرے کو لے کر کے سر کو جو ہے وہاں پہ دفنائے, اسی لیے اربعین کا دن مانتے ہیں وہ لوگ. اسی پہ آج ہم آندھرا پردیش میں بھی جو ہے اردو ٹیچر کبھی کبھار اس کے آپشنل ہالیڈے دے دیتے ہیں. تو دیکھیں ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا. ہمارے یہاں پہ صرف 2 ہی عید ہیں, رمضان المبارک اور بقرعید, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.